الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان سیریز کے سلسلے میں تھرڈ لیکچر ہے سحر و افطار پر۔ اس میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سحری اور افطار کے اوقات دیکھیں گے، ان سے ریلیٹڈ دوسرے مسائل اور ساتھ میں ان سے ریلیٹڈ دعائیں دیکھتے ہیں۔ ٹاپک طرح سے ہیں سحر و افطار کا وقت قرآن کی روشنی میں، پھر حدیث کی روشنی میں، آخر میں کچھ دعائیں اور اہم نکات۔ اپنی بات کی ابتدا ہم کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں سحر و افطار کے اوقات کے سلسلے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط متمیز ہو جائے سیاہ خط سے، یعنی سفید تھریڈ بلیک تھریڈ سے کلیئر نظر آنے لگے، یعنی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے کا فرق نظر آنے لگے۔ پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر خلاف کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ ہے اللہ کا حکم۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں حدیث، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ یعنی صحابہ کرام کو جب اس آیت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ دو تھریڈز لیں، ایک بلیک اور ایک وائٹ تھریڈ، اور تکیے کے نیچے رکھ لیے اور رات کے وقت ان کے بیچ ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن ڈفرنس ان کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں نہ آیا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی یعنی صبح کاذب اور دین کی سفید یعنی صبح صادق مراد ہے، یعنی بلیک تھریڈ اور وائٹ تھریڈ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کی تاریکی یعنی جب سحری کا وقت شروع ہوتا ہے 3-4 بجے کے بیچ ہلکی سی روشنی آتی ہے آسمان پر، اس سے مراد کالا دھاگا ہے، اور جب اذان سے 1 گھنٹہ پہلے زیادہ سفیدی آسمان پر نظر آتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس سے مراد سفید دھاگا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اس سے روزے کی ابتدا کے اوقات سمجھائے۔ سحری کا وقت یعنی روزہ ہم کب شروع کریں، سحری کتنے وقت تک کرتے رہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سحری کھانے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہرگز نہ روکے اور نہ آسمان کے کنارے کی سفیدی یعنی صبح کاذب بھی باز رکھے جو اس طرح لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان صبح کے وقت 2 بار ہوتی تھی، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، یہ سحری کے ابتدا کی اطلاع ہوتی تھی، اور پھر سحری کے ختم پر فجر کی اذان ایک الگ سے ہوا کرتی تھی۔ وہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کوئی کنفیوژن میں سحری کھانا نہ چھوڑ دے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے، تھوڑے وقت کے بعد اذان ہوتی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ جاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سحری کھانے میں اور اذان کے بیچ تقریباً 50 آیتیں پڑھنے کا وقت ہوتا، یعنی اوسطاً 15-20 منٹ کا وقت ضرور ہوا کرتا تھا۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Eat and drink and do not be disturbed by the rising glow. Eat and drink until the redness appears to you on the horizon." یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سحری کھانے کے سلسلے میں ڈسٹرب نہ ہو، پریشان نہ ہو، صبح کاذب سے کنفیوژن میں نہ آئیں، بلکہ صبح صادق تک یعنی جب آسمان پہ ہلکی سی لالی نظر آنے لگے، جب سورج طلوع ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ باقی ہو، تب تک سحری کیا کرو۔ اذان پر سحری کی ضرورت پوری کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے اپنی ضرورت پوری کیے بغیر نہ رکھے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کرتے وقت جب سیرن کی آواز آتی ہے تو گھبرا کر اپنی سحری کو وہیں پر روک دیتے ہیں۔ تو سیرن کی آواز ہو یا اذان کی آواز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کا برتن اگر ہاتھ میں ہو تو اپنا کھانا پورا کر لے۔ سحر کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، انکریج کیا ہے۔ عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ
میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ روزے میں سحری کا فرق۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں جو روزہ ہوتا ہے وہ 24 آورز کا ہوتا ہے، یعنی یہود اور نصارہ افطار کرنے کے بعد بغیر سحری کے دوسرے دن افطار تک روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزے میں سحری کا وجود نہیں ہوتا۔ سحر میں کھجور کھانے کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے، چونکہ کھجور میں طاقت ہوتی ہے، بہت ہی نیوٹریشیس ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مومن بندے سحری میں کھجور اپنی غذا میں ضرور شامل کریں تاکہ روزے کی حالت میں ان میں کمزوری نہ محسوس ہو۔ افطار کا وقت۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، روزے کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی یعنی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو سورج باقی ہے، یعنی ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ستو مانگ رہے ہیں تاکہ روزہ کھول لے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیزیٹنٹ ہے وہ دینے کے لیے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سورج تو غروب ہو گیا لیکن ابھی روشنی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اتر کر ستو گھول لے۔ اب کی مرتبہ بھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی سورج باقی ہے، لیکن آپ کا حکم اب بھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے، یعنی جیسے ہی سن سیٹ ہو گیا روشنی کی پرواہ کیے بغیر روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے، یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سورج ڈوبنے پر افطار کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا، یعنی جس لمحے سورج ڈوب جائے اسی وقت افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی افطار میں جلدی کرنے کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہاں تک آپ نے پریڈکٹ کر دیا، وارننگ دے دی کہ امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین برابر غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ افطار میں تاخیر کرنا، دیر کرنا یہود اور نصارہ کا کام ہے، ان کا عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جب تک غالب رہے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ کھجوروں سے افطار کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں پہ ڈیپینڈ ہوتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ملتی تو چند گھونٹ پانی سے روزہ کھولتے۔ افطار کے وقت لوگوں کو یعنی کئی گناہ گار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ It was narrated from Jabir رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, at every breaking of the fast Allah has people whom he frees from the fire and that happens every night، یعنی ہر روزے کے دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ روزے کی قضا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ رمضان میں ایک دن ہم نے بدلی میں روزہ کھول لیا، اس کے بعد سورج نمودار ہو گیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں بادل چھائے ہوئے تھے، ان لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گیا کہ شاید سورج غروب ہو گیا، انہوں نے روزہ کھول لیا، انہوں نے افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے بعد سورج نمودار ہو گیا یعنی ظاہر ہو گیا۔ راوی ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن عروہ سے سوال کیا کہ پھر تو لوگوں کے روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہوگا، کہنے لگے کیا اس کے بغیر بھی کوئی چارہ ہے، انہیں ایسی سچویشن میں روزہ قضا کرنا ضروری ہو گیا۔ روزے دار کو افطار کرانے کا اجر۔ زید
bin Khalid al-Juhani Raziyallahu ta'ala anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever provides the food for a fasting person to break his fast with, then for him is the same reward as the fasting person's, without anything being diminished from the reward of the fasting person. یعنی کوئی اگر روزے دار کو افطار کراتا ہے تو روزے دار کا جتنا اجر ہے اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہاں دیکھتے ہیں روزے سے ریلیٹڈ چند دعائیں. سپلیکیشن از ناٹ ٹرنڈ بیک. سب سے پہلے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. اٹ واز نریٹڈ فرام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the fasting person breaks his fast, his supplication is not turned back. یعنی روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. ملتی جلتی حدیث ہے یہاں پر کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو انصاف کرنے والا بادشاہ, اور ایک روزے دار, اور تیسرا ہے مظلوم. ان تینوں افراد کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں روزے کی نیت کے سلسلے میں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no fast for the one who does not intend to fast before dawn. یعنی فجر سے پہلے اگر کوئی روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں. یاد رکھیں روزہ رکھنے کی نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے, نہ ہی زبان سے مخصوص الفاظ ادا کرنا ضروری ہے, نہ ہی دل سے کوئی مخصوص ادا کرنا ضروری ہے. بس دل میں یہ نیت ہو کہ آپ روزہ رہ رہے ہیں, یہ کافی ہے. افطار کے وقت کی دعا. مروان بن سالم مخفع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا. افطار کرانے والے کے لیے دعا. یعنی اگر کوئی ہم کو افطار کرائے تو اس کے حق میں ہم کو دعا کرنے کی نصیحت بھی کی گئی, یہ تعلیم بھی ہم کو دی گئی. It was narrated that Abdullah bin Zubair رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam broke his fast with Sa'ad bin Mu'adh and said, أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. May fasting people break their fast with you, may the righteous eat your food, and may the angels send blessing upon you. یعنی ان صحابی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ روزے دار آپ کے ساتھ روزہ کھولیں اور نیک افراد آپ کے ساتھ کھانا کھائیں اور فرشتے آپ کے حق میں برکت کی دعا کریں. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ اس لیسن کے سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے سلسلے میں کاہلی نہ کریں, سحری اطمینان سے کریں جب تک صبح کی لالی نظر آنے لگے. یعنی صبح کاذب سے کنفیوز نہ ہو, صبح صادق یعنی فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تک وقت رہتا ہے. افطار میں جلدی کریں, سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بھی روزے دار کے ثواب کے برابر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.